عمران خان صاحب نے سلام بھیجا ہے، جو ان کے ساتھی بھی رہے ہیں، تو اپنی سیٹ بھی دے دی تھی۔ بڑے باصول سیاستدان ہیں، بہت سے ایسے بڑے نام ہیں جو اب آنے والے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ سابق وزیر اعظم خود ہی سائیڈ لائن پہ ہو گئے۔ شیخ رشید صاحب ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف جو ہے کینڈیڈیٹ اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، آل دو چلا بھی کاٹا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ الیکشن 2024 میں کون کون سے بڑے سیاسی نام ہیں جو کئی دہائیوں تک پاکستانی سیاست میں خاصے ایکٹیو رہے، پارلیمانی سیاست میں حصہ لیا، مختلف عہدوں پر فائز رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور حالات کے ساتھ ساتھ اور اپنی صحت کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے بڑے نام ہیں جو اب آنے والے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے نامینیشن پیپرز اپنے فائل کیے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نام جو ہے چودھری شجاعت حسین صاحب، ایکس پرائم منسٹر پاکستان رہے ہیں۔ گجرات ان کے نام سے وہ شہر منسوب ہے، کہہ لیں چودھری فیملی، ان کے والد صاحب اور ان کی سیاست کی وجہ سے خاصا جانا جاتا ہے، لیکن اس بار انہوں نے نامینیشن پیپر جمع ہی نہیں کروائے۔ اسود یار ولی خان صاحب کے پی کے بڑے پولیٹیکل فگر ہیں، وہ ان کی حکومتیں بھی رہی ہیں اور ایک بڑا سیاسی نام ہے، اور آنے والے الیکشن میں وہ بھی حصہ نہیں لے رہے، انہوں نے بھی نامینیشن پیپر جمع نہیں کروائے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی تو پارٹی کے ساتھ گرجز تھے اور ایک ان کا موقف تھا کہ چلے جی میاں صاحب جب تک ہیں تو وہ میرے لیڈر ہیں، میرے قائد ہیں، لیکن مریم بی بی ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ آل دو مریم بی بی نے بڑی کوشش کی ان کو منانے کی، اپنی سیٹ بھی ان کو دی ایک جلسے کے دوران، لیکن وہ نہیں مانے اور ناراضگی ان کی قائم ہے، لیکن انہوں نے گریسفل طریقے سے ایسا نہیں کیا کہ پارٹی چھوڑ کر دوبارہ سے کسی اور جماعت سے الیکشن لڑتے۔ وہ خود ہی سائیڈ لائن پہ ہو گئے اور انہوں نے ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑا، اور پارٹی کا حصہ تو ہیں لیکن الیکشن ہیں بھی اور نہیں بھی، لیکن الیکشن نہیں لڑ رہے۔ اس کے علاوہ نیر بخاری صاحب وہ سینٹ میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس بار وہ بھی الیکشن نہیں لڑ رہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب وہ بھی پچھلی بار کراچی سے الیکشن لڑ چکے ہیں، لیکن اس بار اب ان کا ارادہ نظر نہیں آ رہا۔ جناب علی زیدی صاحب اب جو نام شروع ہو رہے ہیں یہ ذرا انٹرسٹنگ نام ہیں۔ ان میں جی علی زیدی صاحب ایک بڑا نام ہے، وفاقی وزیر تھے، خان صاحب کے دور حکومت میں مشکل ٹائم آیا اور چھوڑ گئے۔ عمران اسماعیل صاحب گورنر تھے، ان کے اوپر شاید تھوڑی سی ریسٹرکشنز بھی ہیں، وہ بھی اس بار الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل تھے، اسلام آباد سے 2 بار ایم این اے منتخب ہوئے، بڑے نیٹ کلین آدمی تھے، بڑے سلجھے ہوئے اچھی گفتگو کرتے تھے، لیکن اس الیکشن کا وہ بھی حصہ نہیں ہے۔ صداقت عباسی ہیں، فاروق حبیب ہیں، ذرا ینگ ہیں، علی نواز اوان ہیں، ینگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، پارٹی چھوڑ دی، جس طرح بھی چھوڑی، پریشر میں آگے چھوڑی، لیکن اس الیکشن کا وہ بھی حصہ نہیں ہوں گے، اور یہ صاف ستھرے ینگ لوگ پاکستان سیاست سے ان کا جانا اچھا نہیں ہے، اور ابھی ان کے کیریئر کا آغاز تھا، ان کو جو آگے الیکشن ہے اس کا حصہ رہنا چاہیے تھا۔ فاروق حبیب صاحب صاف ستھرے آدمی ہیں اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آگے آئے، طلبہ یونین سے آگے آئے اور فیڈرل منسٹر تک گئے، تو یہ اچھی اچیومنٹ تھی ان کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایفیلیشن تھی، آئی پی پی میں چلے گئے لیکن وہاں جا کے ایکٹیو نہیں ہوئے۔ اور عثمان ڈار صاحب انہوں نے بھی انٹرویو دیا، الیکشن نہیں لڑ رہے، اور کہہ لیں کہ اس الیکشن سے وہ بھی باہر ہو چکے ہیں، لیکن ان کی والدہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اب ایسی پوری صورتحال میں بہت سے لوگ اس طرح کے بھی ہیں جنہوں نے آل دو انٹرویو دے دیا، ٹی وی پہ آ گئے اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھڑے، لیکن پھر بھی چلیں وہ اپنے کسی نہ کسی الٹرنیٹ سورس کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کافی نام ہیں جو آئی پی پی سے یا دوسری جماعتوں سے لڑ رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب ایک بڑا نام ہے، وہ پنڈی کے 2 حلقوں 56-57 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف جو ہے کینڈیڈیٹ اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ شیخ صاحب بھی بڑا سیف ایگزٹ لے رہے تھے، بڑا مزے سے وزارت بھی انجوائے کر لی اور ہر چیز دیکھ لی، آل دو چلا بھی کاٹا، لیکن ابھی انہوں نے کہا جی قلم دعات، میں تو پہلے بھی قلم دعات پہ تھا اور یہ بھی قلم دعات، دوبارہ قلم دعات، اور دونوں سیٹیں قلم دعات۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ان کے خلاف ذرا بندہ لیں۔ اب یہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کسی نہ کسی بندے کو ٹکٹ دی جائے گی، بلکہ ان کے حلقے میں تو کوئی 40-44 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نامینیشن پیپرز اپنے فائل کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا شیخ صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا اس صورتحال میں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے کسی پہ بھی ہاتھ رکھ دیا تو شیخ صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ شیخ صاحب کیسے کمپین کریں گے؟ نہ گیٹ نمبر 4 رہا ان کے پاس، نہ بنی گالا رہا ان کے پاس، اور نہ نون لیگ رہی ان کے پاس، تو یہ پنڈی فرزند پنڈی کا کیا حالات ہوں گے یہ اب دیکھیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے ان کے لیے بھی، اور میرے خیال سے ان کے بھی کیریئر کا، بزرگ ہیں، ایک عمر ہو گئی ہے، شاید ان کے بھی کیریئر کا یہ آخری الیکشن، بڑی لمبی فہرست ہے سیاستدانوں کی جن کے کیریئر کا آخری الیکشن ہوگا یہ۔ اس سے پہلے جس طرح ہم نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اسی الیکشن میں ریٹائرمنٹ لے لی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد آنے والے الیکشن میں نہیں ہمیں نظر آئے گی۔ باقی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سلام بھیجا ہے، اور ایک ایسی شخصیت کو سلام بھیجا ہے جو ان کے ساتھی بھی رہے ہیں، تعلق ہے ان کا ملتان سے،
نام ہے ان کا جاوید ہاشمی صاحب. جاوید ہاشمی صاحب نے جب پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی تو خان صاحب خود ان کو کراچی ایئرپورٹ لینے گئے, پارٹی کا صدر بنایا, اور جس طرح پارٹی کے اندر وہ ساری ان کی عہدہ رہا اور جس طرح انہوں نے پارٹی کے اندر ایکٹ کیا, تو اس ٹائم شاہ محمود صاحب بھی تھوڑا فرینڈ نظر آتے تھے, لیکن پھر بھی خان صاحب نے ان کو خاطر میں نہیں لائے اور ہاشمی صاحب ان کے بڑے کلوز رہے اس پورے ٹائم پیریڈ میں. لیکن 2014 کے دھرنے میں جاوید ہاشمی صاحب اصولوں پر چھوڑ کر واپس ملتان روانہ ہو گئے, تو اپنی سیٹ بھی دے دی تھی. بڑی باصول سیاستدان ہیں, ابھی تک ان کی جتنی پالیٹکس ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ دیں. ان کی سوچ, ان کی پرورش اس نوعیت کی ہو چکی ہے, مزاج اس طرح کا سیٹ ہو چکا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سوچ کے حامل ہیں, اور اداروں کی, سویلین اداروں میں جو مداخلت ہے اس کے بڑے وہ خائف ہیں اور اس سے بڑے نالا رہتے ہیں. پرویز مشرف دور میں ایک طویل عرصہ وہ جیل میں بھی رہے, بغاوت کا کیس ان کے اوپر بنایا گیا, انہوں نے وہاں ایک کتاب بھی لکھی. اس کے بعد مسلم لیگ نون میں ایکٹیو رہے. میاں برادران جب باہر تھے تو ڈٹے رہے, لڑتے رہے. میاں برادران واپس آئے تو ان کو سائڈ لائن کیا, جس کے بعد ساری چیزیں ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف میں گئے. لیکن جب وہاں پہ بھی چیزیں حالات اوپر نیچے دیکھے تو واپس وہ کہہ لیں کہ نون لیگ میں آئے, لیکن نون لیگ نے اس طرح سے ان کو آنر نہیں کیا جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. اور آلدو ملتان گئی مریم بی بی, ان کو سٹیج پر بٹھایا, ہاتھ پکڑ کر پیار لیا, ساری چیزیں کی, لیکن اس طرح سے ابھی آرڈر نہیں کیا. نہ میاں صاحب جب سے آئے ہیں واپس, نہ کسی پارلیمانی بورڈ, نہ کسی اور جگہ ان کو انوائٹ کیا گیا, نہ بلایا گیا. لیکن 2018 کا الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا تھا, نامینیشن پیپر دیے تھے یوسف گیلانی والے حلقے سے, لیکن بعد میں نہیں لڑے. ابھی جاوید ہاشمی صاحب نے دوبارہ سے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہیں. ملتان کا حلقہ ہے 149, 2 بار یہاں سے رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں, اور یہیں سے انہوں نے ابھی ان کے جو مد مقابل ہیں عامر ڈوگر صاحب, ان کے والد کو بھی یہاں سے شکست دی تھی, اور 2013 کے الیکشن میں عامر ڈوگر صاحب کو ہرایا. اس کے بعد جب پی ٹی آئی چھوڑی تو سارا الائنس بنا اور عامر ڈوگر صاحب وہاں سے جیتے. تو سینئر پولیٹیشین ہیں, تو انہوں نے جناب اب پورے اس سچویشن میں رابطہ کیا گیا ہے, خان صاحب کی جانب سے ایک میسج بھیجا گیا, اور جو پیغام پہنچانے والے ہیں وہ ہیں جناب زین قریشی صاحب, وہ ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے. کیونکہ جب مشکل ٹائم آتا ہے, جب ہارڈ ٹائم آتا ہے, تو اس ملک پہ چند ہی لوگ ایسے ہیں جو ڈٹ کر کھڑے رہے اور اصولوں پہ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا, تو ہاشمی صاحب ان میں شامل ہیں. اسی وجہ سے ان کی ساری سیاسی باتوں میں تھوڑی عزت بھی ہے, اور پبلکلی بھی وہ لاہور سے الیکشن لڑ لیں, وہ پنڈی سے الیکشن لڑ لیں, ملتان سے الیکشن لڑ لیں, تو وہ ہر جگہ سے جیت جاتے تھے. تو میسیج دیا گیا جی آپ ذرا آ جائیں, دوبارہ ہماری طرف آ جائیں اور پی ٹی آئی میں آ جائیں. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جی میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو وہاں موجود ان کے ایک بھتیجے ہیں زائد بہار ہاشمی صاحب, ان کو دعوت دی, جی آپ آ جائیں, چلیں جی ہاشمی صاحب تو اب چلیں عمر کے اس حصے میں بھی ہیں, اور اب ایک پختہ انہوں نے ارادہ کیا, وہ مسلم لیگی ہیں تو مسلم لیگی ہی رہنا ہے, تو آپ آ جائیں. تو یہ ہے جی زائد بہار ہاشمی صاحب. آلریڈی خبریں رپورٹ ہو چکی ہیں. اب زائد بہار ہاشمی صاحب جو ہیں وہ زین قریشی صاحب کے نیچے الیکشن لڑیں گے, کیونکہ زین قریشی صاحب کے جو دونوں ونگ تھے ان میں ڈاکٹر اختر ملک تھے, واسف مزران صاحب تھے, وہ دونوں جو ہے چھوڑ کے جا چکے ہیں اور ان کی پارٹی افیلیشن بدل چکی ہے. تو لہٰذا وہاں پہ ایک ونگ بھی چاہیے تھا, ونگ بھی ملا, لیکن جاوید ہاشمی صاحب نے ان کو تو کہا ہے کہ جی آپ چلے جائیں, آپ جوان ہیں, اپنی سیاست کا خود فیصلہ کریں, لیکن میں اب جہاں کھڑا ہوں میں وہی کھڑا ہوں. اور ملتان کا حلقہ ہے جی این 149, وہاں پہ الیکشن لڑیں گے. ان کے مد مقابل ہوں گے عامر ڈوگر صاحب, ان کے مد مقابل ہوں گے جہانگیر ترین صاحب, اور ان کے مد مقابل ہوں گے شیخ طارق رشید صاحب. طارق رشید نون لیگ نے ٹکٹ دیا یا ہاشمی صاحب کو دیں گے پتہ نہیں, کیونکہ ہاشمی صاحب نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا نہیں ہے. تو بظاہر یہی ہے کہ آزاد لڑیں گے. حلقے کے جو ڈائنامکس ہیں, جو حلقے کے اندر جو آبادی جو نئی حلقہ بندی ہے اس کے مطابق ان کو ذرا فیور بھی کرتا ہے. بہت سے کام شام بھی انہوں نے ملتان میں کرائے ہوئے ہیں. ایک نوٹیبل پاکستان کی پہچان ہے, اور مطلب ملکی سطح پہ ملتان شہر کی پہچان ہے. تو یہی ہے کہ اس حلقے سے اچھا الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب خان صاحب کا پیغام ان کو ملا, کیونکہ بہت دنوں سے وہ ڈٹ کر کھل کر بات کر رہے تھے عمران خان کے بارے میں, بلکہ ایک ہم نے بھی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی تھی, ایک انٹرویو بھی عید کے اوپر ان کے ساتھ عید کا ایک پروگرام بھی کیا تھا, تو اس میں بھی انہوں نے کھل کے بات کی کہ عمران خان لیڈر ہے, جیل کاٹ رہا ہے, نہ ڈر ہے, اسپورٹس مین ہے, ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, نظریات پہ کھڑا ہوا ہے, اور سب سے بڑھ کے وہ اور میں, اب وہ میرے پیج پہ آ گیا. مطلب کہ میں پہلے مطلب ان کو منع کرتا تھا 2014 میں دھرنے کے دوران جو کچھ وہ کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ فوج کی سپورٹ سے, وہ ساری کی ساری چیزیں نہ کریں, کیونکہ آگے جا کے آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو لہٰذا خان صاحب نے اس ٹائم بات نہیں مانی. تو اب آج کل خان صاحب جس طرح سے اداروں کے حوالے سے ایک پوائنٹ آف ویو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں, اور جس طرح ایک معاملہ ان کے خلاف چل رہا ہے, تو اس صورتحال میں وہ ہاشمی صاحب والے پیج پہ آ گئے ہیں. تو لیکن ہاشمی صاحب نے کہا کہ نہیں, ابھی میں جدھر ہوں میں ادھر ہی رہوں گا. تو لیکن تعریف کی انہوں نے کئی بار پبلکلی پروگرامس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اور بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کی بھی بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی ان کا اصول دیکھیں کہ نظر آیا کہ انہوں نے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جوائن نہیں کی. آل دو آفر تھی, اگر پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر جوائن کر لیتے ملتان کا حلقہ جہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں,
تو شاید وہ شہری حلقہ ہے، سارا کا سارا وہاں پہ شہری آبادی ہے. عامر ڈوگر صاحب ابھی وہاں پہ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. دیکھیں کیا ان کی صورتحال بنتی ہے. لیکن جو ہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے آزاد ہی لڑنے کا ابھی تک فیصلہ کیا ہے. تھینک یو سو مچ.